اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کو سلام عرض ہے۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو سٹارٹ ہو، آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ سامعین گرامی، ہم آپ کے سامنے ایک انتہائی علمی موضوع لے کر آئے ہیں، وہ یہ ہے کہ افضلیت اور قرآن میں افضلیت کا معیار۔ تفضیل علی ہمارے ٹاپک کا نام ہے، جس کا ایک بہت بڑا باب ہے قرآن میں افضلیت کا معیار۔ اور ہم نے گزشتہ لیکچر میں آپ کو قرآن سے نکال کر دکھایا تھا کہ اللہ نے جہاں درجات کی بات کری ہے اور لوگوں کو مقربون کہا ہے اور درجات کو بلند ہونے والا کہا ہے، یا پھر کہ تقابلی جائزہ لیا ہے، تقابل دیا ہے کہ علم والے جاہل کے برابر نہیں، جاہل علم والے کے برابر نہیں ہو سکتے، وہ جو کہ حجاج کو پانی پلاتے ہیں وہ جہاد کرنے والے کے برابر نہیں ہو سکتے، وہ جو کہ فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کر چکے ہیں اور قتال کر چکے ہیں، وہ افضل ہیں ان لوگوں سے کہ جو فتح مکہ کے بعد جنہوں نے قتال کیا اور مال خرچ کیا۔ یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، نور اور ظلمت برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ نے درجات بلند کرے ہیں، رسولوں میں بھی بعضوں کے بعض پر درجات بلند کرے ہیں، مگر ہم رسولوں کی بات کر ہی نہیں رہے ہیں۔ رسالت اور نبوت کا باب تو بند ہے ہمارا، یہی ایمان ہے۔ مگر بہرحال کلام خدا ایک افضلیت کا معیار قرآن میں ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈھونڈ کے دکھایا تھا۔ اگر کسی کو دیکھنا ہو تو پچھلا لیکچر دیکھ لے۔ آج اس کا تسلسل ہے معاف کیجیے گا، سبقت اسلام پر آج ہم کچھ کہیں گے۔ تو سبقت اسلام نمبر 1 سبقت اسلام، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم سبقت اسلام پر آج کچھ کہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ہم نے جو ہے وہ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 10 کوٹ کی تھی، جو آپ کو دوبارہ سے ہم دکھا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالی قرآن میں فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسابقون السابقون اولئک المقربون، ٹھیک ہے؟ تو سبقت لے جانے والے تو سبقت لے ہی گئے ہیں، یا جو اعلیٰ درجے کے ہیں وہ اعلیٰ درجے کے ہیں، انہوں نے ترجمہ کیا۔ بہرحال اب میں نے ثابت بھی کیا تھا، یہ سبقت کی بات ہو رہی ہے۔ اولئک المقربون وہی جو ہے وہ اللہ کے نزدیک قربت والے ہیں۔ اچھا، فی جنات النعیم، جنت میں، تو جنت کی بھی بات ہو رہی ہے، اللہ کا قرب بھی، یعنی کہ یہ درجے کی بات ہو رہی ہے کہ سابقون سبقت جو ہے وہ قرآن میں جو ہے وہ درجے کا سبب ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد میں نے اس آیت کو کھولنے کے لیے دوسری آیت بھی پیش کی تھی، وہ سورہ حدید کی آیت نمبر 10 تھی، وہ بھی آپ کی جو ہے وہ نظر میں کیے دیتا ہوں۔ اس کی تلاوت بھی آپ کو میں سنائے دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ اب یہی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو کہ برابر نہیں ہو سکتے وہ لوگ جنہوں نے پہلے انفقہ، یعنی کہ انفقہ ینفقون، مال خرچ کرنا، اور کیا کیا؟ قتال کیا۔ تو سامعین گرامی، یہ سب سے پہلے تو ہم آپ کو السابقون السابقون والی آیت پر لے کر چل رہے ہیں کہ اس کی تفسیر کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ والسابقون السابقون، ٹھیک ہے؟
تو اس کو جو ہے وہ ہم اب اس کی تفسیر میں جب دیکھیں گے تو یہ کتاب ہے فضائل علی، مناقب مرتضوی فی فضائل علی کا ترجمہ فضائل علی، زاویہ پبلشرز نے اسے چھاپا ہے۔ حضرت علامہ سید محمد صالح کشفی ترمذی سنی حنفی اس کے لکھنے والے تھے، میاں ظاہر شاہ عثمانی حنفی قادری نے اس کا ترجمہ کیا، کسی شیعہ عالم نے نہیں کیا ہے۔ بہرحال کیونکہ آپ سب لوگ جو ہے وہ اکثر جو لوگ ہیں وہ شیعہ کہنے لگتے ہیں کہ جو بھی مولا علی علیہ السلام کی فضیلت بیان کرتا ہے اس ہر ایک کو، شافعی رحمۃ اللہ علیہ تک کو شیعہ کہہ دیا تھا، لہذا قولہ تعالی والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، تو ابھی آپ کو بتایا تھا، ٹھیک ہے نا۔ مناقب خطیب اور کشف الغمہ میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیہ کریمہ کے معنی پوچھے، فرمایا جبریل علیہ السلام نے مجھ سے کہا وہ علی اور اس کے محب ہیں جو جنت میں سابق اور پیش رو ہیں اور خدا کے نزدیک مقرب ہیں۔ سامعین گرامی، السابقون والسابقون السابقون کون ہیں؟ مولا علی علیہ السلام۔ اب میں نے آپ کو ایک اور آیت سنائی تھی جس میں سبقت کن چیزوں میں تفضیل کا سبب ہے، اس آیت کی طرف دوبارہ سے چل رہے ہیں ہم، اور وہ آیت یہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، ٹھیک ہے، جس نے انفق یعنی خرچ کیا۔ اب انفق سے ریلیٹڈ ایک اور آپ جو ہے وہ اب آپ کو میں نے دو جز دکھانے ہیں اس کے، ایک انفقہ ہے اور وہ قتال، ٹھیک ہے۔ تو جو آپ کو جو ہے وہ انفق یعنی مال خرچ کرنا، تو مال خرچ کرنے کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ خود قرآن سے ہی پوچھتے ہیں نا کہ مال خرچ کرنے کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ یہاں تو فرما رہا ہے کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا اور قتال کیا یعنی کہ جہاد کیا، تو دوسرا جو تھا وہ کیا ہے؟ قتال ہے، یعنی دوسرا جز جو ہے وہ سبقت فی انفق، سبقت فی القتال، ٹھیک ہے۔ تو اب قتال جو ہے یعنی کہ جہاد، ٹھیک ہے، اچھا، یعنی کہ جہاد کرنا۔ اچھا، اب یہ دو جز ہیں سبقت کے، ٹھیک ہے بھیا، یہ میں نے آپ کو دکھا دیا۔ تو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے کیا، مگر میں آپ کو دکھا رہا ہوں سر فہرست مال خرچ کرنے والا کون ہے اور سر فہرست قتال کرنے والا کون ہے۔ اس کے لیے مجھے ایک اور آیت کا سہارا لینا پڑے گا جو کہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 274۔ ابھی آپ کو ہم کھول کے دکھا دیتے ہیں۔ تو وہ آیت جو ہے دیکھیں، انفق، ٹھیک ہے، یہاں ہے ينفقون، ٹھیک ہے۔ تو ہم آپ کو قرآن سے قرآن کی تفسیر دکھا رہے ہیں، کائنڈلی ہم سے جو ہے وہ اس بات پر کیا کہتے ہیں، یہ نہ کہا جائے کہ ہم اپنی منطق جھاڑ رہے ہیں۔ انفق ينفق، ٹھیک ہے، یہ ایک ہی موضوع ہے، الذین ينفقون اموالہم باللیل والنہار، ٹھیک ہے۔ یہ آیت ہے
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274۔ اب اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں کہ انفق مال خرچ کرنے والوں میں سب سے افضل کون ہے، جس کے بارے میں قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ کیا فرما رہا ہے، سرًا وعلانیۃً فلہم اجرہم عند ربہم، ٹھیک ہے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ تو یہ مال خرچ کرنے والی فیلڈ کے ماسٹر ہیں، یہ جن کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب یہ ہیں کون الذین ینفقون کے مصداق؟ اس کے لیے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اہل سنت کی ایک اور کتاب، ینابع المودت کا صفحہ 222۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ینابع المودت صفحہ نمبر 222، اور یہ لکھی ہے جناب تنویر المصطفیٰ قادری صاحب نے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے، لکھی تو شیخ سلیمان قندوزی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ مفتی اعظم قسطنطنیہ تھے۔ اچھا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت علی علیہ السلام کے پاس 4 درہم تھے، آپ نے 1 درہم رات کو، اب لیل و نہار سمجھ میں آئے گا، جو رات اور دن کو جو ہے وہ خرچ کرنے والے وہ ہیں کون؟ ایک دن کو ایک خفیہ طور پر، ایک اعلانیہ طور پر، سرے و علانیہ، یہ وہ والی بات ہو رہی ہے، طور پر صدقہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، الذین ینفقون اموالہم، ٹھیک ہے، باللیل والنہار، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور کتاب سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہی والی روایت، یہ کوكب دری یعنی کہ فضائل علی علیہ السلام، اس کا صفحہ نمبر 53 ہے۔ یہ دیکھیے آپ صفحہ نمبر 53، یہ جناب میاں ظاہر شاہ عثمانی نے اس کا ترجمہ کیا، حنفی قادری نے، زاویہ پبلشر سے یہ چھپی ہے۔ قولہ تعالی الذین ینفقون، اس کے بارے میں کیا ہے؟ اس کے بارے میں یہ ہے کہ تفسیر سولبی اور اسباب نزول واحدی، یہ علامہ واحدی کی اسباب نزول، اور تفسیر کشاف زمخشری صاحب کی، اور مناقب ابن مردوہ، اور کتاب نہج الحق مسند احمد بن حنبل، اور صواعق المحرقہ میں عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ یہ آیا مذکورہ امیر المومنین علی بن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی، تو لہٰذا یہ بات طے ہو گئی کہ مال خرچ کرنے والوں میں بھی سب سے افضل قرآن میں ہٹ کے جس کی تعریف کی گئی ہے وہ ہے مولا علی علیہ السلام۔ نہ صرف والسابقون السابقون، جو کہ ہم نے آپ کو ایک کتاب سے دکھایا تھا، اسی کتاب سے ہم آپ کو اور بھی کتابوں سے والسابقون السابقون دکھائیں گے۔ یہ کتاب ہے تذکرۃ الخواص، یہ لکھی ہے سبط ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس سے پہلے سبط ابن جوزی کو شیعہ کہا جائے، یہ کتاب ہے تعظیم اولاد رسول غلام رسول نقشبندی صاحب کی کتاب ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 88 پہ یہ کہہ رہا سوال سبط ابن جوزی کے بارے میں، یہ کہنا کہ وہ شیعہ رافضی ہے، نیز حضرات نے بھی انہیں شیعہ رافضی لکھا ہے، جو غلط ہے، کیونکہ یہ شیعہ رافضی نہیں بلکہ اہل سنت والجماعت حنفی ہیں، اور اس کے بعد علاوہ ان کی توثیق وغیرہ کی کہ یہ حنبلی تھے، پھر جو ہے وہ حضرت ابو حنیفہ کے پیرو ہو گئے، اور پھر ابو حنیفہ کے حالات پر ایک کتاب بھی لکھی انہوں نے، ٹھیک ہے۔ یہ وہی تذکرۃ الخواص، انہی کی کتاب تذکرۃ الخواص ہے سبط ابن جوزی کی۔ انہوں نے بھی قرآن کی آیت سورہ واقعہ کی والسابقون السابقون میں کیا فرمایا، سعید ابن جبیر سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے
کہ سب سے پہلے جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی وہ علی علیہ السلام ہیں، اور انہی کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تو والسابقون السابقون کے دو حوالے ہو گئے۔ ایک اور حوالہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں والسابقون السابقون کا۔ یہ کتاب ہے ینابع المودت، یہ وہی والی کتاب ہے مفتی اعظم قسطنطنیہ نے جو لکھی تھی، جس کا ترجمہ تنویر المصطفیٰ قادری صاحب نے کیا ہے۔ اس پہ والسابقون السابقون کا مولا علی علیہ السلام کے لیے ہونا۔ 164 حضرت امام حسن علیہ السلام نے خطبے میں فرمایا میرا باپ ایمان لانے میں سب سے اول ہے، وہ سابقین میں سابق ہے، والسابقون السابقون، اور اللہ نے سابقین کو متاخرین پر فضیلت دی۔ سامعین گرامی، یہ جو دوسری آیت کو پہلی آیت سے ملا ہے یہ میری بات نہیں ہے، مولا حسن نے بھی اس کو ریلیٹ کرا ہے۔ پتہ چلا آپ نے میرے متھے مار دیا کہ میں نے دوسری آیت کو پہلی، میں نے بتایا ہے کہ بعد والی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ان اجزاء کی وجہ سے سابق جو ہے وہ اور سبقت جو ہے وہ افضل ہے، اور ان میں کا ایک جز جو ہے وہ کیا ہے، مال خرچ کرنا، جو حضرت علی علیہ السلام کے لیے ہے۔ ہم نے اس کو بھی 2 کتابوں سے دکھایا ہے۔ اب ہم آپ کو مال خرچ کرنے کے بارے میں کوکب دری سے ہم نے دکھایا ہے، اور ینابع المودت سے بھی دکھایا ہے 222 سے، 222 سے کوکب دری سے۔ ایک اور کتاب سے دکھائے دیتے ہیں ہم آپ کو، وہ کتاب ہے اہل سنت کے امام محب الدین طبری کی ریاض النظرہ۔ بغیر کسی تاخیر کے ہم اس کے صفحہ نمبر 368 پہ جب پہنچتے ہیں تو یہ دیکھیے 368 ریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ، محب الدین طبری نے لکھی ہے، ترجمہ صاحب چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، تو یہ آیت جو ہے وہ علی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو یہ بتا دیا ہے کہ ینفقون اور انفق سے مراد جو ہے مولا علی علیہ السلام ہے، سابقون والسابقون السابقون سے مراد مولا علی علیہ السلام۔ اب رہی بات قتال کی، تو قتال کے بارے میں بھی پہلے ہم آپ کو آیت سے دکھائیں گے کہ قتال کی علیحدہ سے تعریف کس کے قتال کی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اور کس کے قتال کو اپنا قتال فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، کس کی نصرت کو اپنی نصرت فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ سورہ احزاب آیت کا نشان 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، ٹھیک ہے نا؟ یہ والی آیت قتال کے بارے میں لایا ہوں، ہر جز کے بارے میں ایک آیت لا رہا ہوں، اور آپ اس پر دھیان ڈالیے کہ یہ بڑا اکیڈمک ٹاپک ہے جس میں آپ کو یوٹیوب پہ پہلی مرتبہ قرآن سے قرآن کی تفسیر کر کے آپ کو کوشش کر رہا ہوں بتانے کی، اپنا مقدمہ پیش کرنے کی، تفضیل علی علیہ السلام بتانے کی۔ والسابقون السابقون آیت بھی بتا سکتا تھا، اس پر بھی تمام کر سکتا تھا، مگر میں نے کہا کہ اس کے 2 جز ہیں سبقت کے، کہ مال خرچ کرنا، قتال کرنا، مال خرچ کرنے میں بھی علی، سابقون میں بھی علی، اب قتال میں بھی میں آپ کو الگ سے بتا رہا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام ہیں یا کوئی اور ہے۔ اب یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں ہم ینابع المودت شیخ سلیمان بن ابراہیم القندوزی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم قسطنطنیہ نے لکھی تھی، تنویر المصطفیٰ قادری نے اس کا ترجمہ کیا ہے 226 صفحہ نمبر 226 پر جب ہم جائیں گے تو وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، ٹھیک ہے؟ اس آیت کی تفسیر میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے
اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ تفسیر میں کیا فرما رہے ہیں مفسرین کہ حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ مصحف ابن مسعود میں ہے۔ اب یہ مصحف کا مطلب یہ ہے کہ آپ حضرت ابن مسعود اور دیگر صحابہ نے ساتھ ساتھ تفسیر کے کلمات بھی لکھے ہوئے تھے۔ تو کف اللہ المومنین القتال بعلی لکھا ہوا تھا اس میں، یہ تحریف نہیں ہے، یہ ثابت ہو چکا ہے اور سب جانتے ہیں کہ یہ مصحف میں ابن مسعود نے تحریف نہیں کی تھی، یہ رسول اللہ سے پوچھ کر کے یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے یہ بتایا تھا۔ اللہ نے علی کے ذریعے سے مومنین کی جنگ میں کفایت فرمائی۔ دوسرا بہرحال ایک اور حوالہ ہم آپ کو دیتے ہیں، یہ ینابع المودت کا حوالہ تھا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں۔ ایک اور ہم آپ کو حوالہ دیتے ہیں، یہ کتاب ہے فضائل علی، اہل سنت کی کتاب ہے، زاویہ پبلشر سے چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 70، صفحہ نمبر 70 پر ہم آپ کو دکھائیں گے یہ رہی منقبت نمبر 48، وقف اللہ المومنین القتال، ٹھیک ہے۔ تو حافظ بن مردوے نے اپنی مناقب میں ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ ہم عہد رسول میں اس آیت کو اس طرح پڑھا کرتے تھے، وقف اللہ المومنین القتال بعلی، یعنی اللہ نے مومنوں کی علی کے ذریعے سے مدد کی قتال میں۔ تو قتال کرنے والا بھی کون ہے؟ مولا علی۔ تو اللہ نے مدد کی تو بولیں گے فرشتوں سے، تو فرشتے مان لیں گے، مگر مفسرین نے علی کا کہا تو وہ نہیں مانیں گے، جبکہ عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں کہ ہم زمانے رسول میں پڑھا کرتے تھے۔ اب لاسٹ بات جو ہے وہ ہم ایک اور بات کو حرف ابجد کے مناسبت سے سبقت ایک اور چیز میں، یعنی اسلام لانے میں اور نماز پڑھنے میں، یہ بھی دکھا دیتے ہیں یہ کس نے کی بھیا، تاکہ والسابقون السابقون، مال خرچ کرنے میں، جہاد کرنے میں تو میں ثابت کر چکا ہوں، مختلف آیات سے ثابت کر چکا ہوں۔ اب یہ بھی دیکھ لیجئے آپ کہ اس کے بارے میں صحیح سند سے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ دیکھیے بھائی، حضرت زید بن ارقم بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جس شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب ہے شرح خصائص علی، اس کے تعلیف کرنے والے امام نسائی تھے اہل سنت کے، اس کی شرح کرنے والے قاری ظہور احمد فیضی ہیں۔ اس کی صفحہ نمبر 77 پر حدیث نمبر 2 زید بن ارقم سے جو روایت کی گئی ہے، سب سے پہلے جس شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی وہ سیدنا علی علیہ السلام ہے۔ اس کا حکم بھی دیکھ لیں، ترمذی نے اسے فرمایا کہ یہ حدیث حسن اور صحیح ہے، حاکم نے یہ حدیث کہا ہے کہ حدیث صحیح السند ہے، اور ذہبی نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ ذہبی جاہل نہیں تھا جو تم لاؤ گے اپنی طرف سے، حاکم جاہل نہیں تھا، حاکم صحیح کہہ رہا ہے، ذہبی تائید کر رہے ہیں۔ علامہ ابو اسحاق عصری اور ابن منیر
نے بھی لکھا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔ 3 چیزوں سے ہم نے آپ کو بتا دیا ہے۔ صحیح سند سے سب سے پہلے اسلام لانے والے، نماز پڑھنے والے کون ہیں؟ علی علیہ السلام۔ تو آپ کو بتا دیا والسابقون السابقون، پہلا معیار جو تھا قرآن میں افضلیت کا، سبقت اسلام یا سبقت صدقہ یا سبقت جہاد یا سبقت نماز، سب میں دیکھو علی علی۔ تو قبر کے باہر جو کر لے، تیری قبر کے اندر علی علی۔ السلام علیکم۔